امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا، کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ نمازی ہیں۔ اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، بلے ہو نمازیو۔ علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو۔ کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے۔ وہ کہتا ہے میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں، دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے، جمعہ پڑھا نہیں میں نے، میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا۔ امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا، پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے۔ اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم، تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی۔ پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے۔ خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے۔ یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی ساتھ سویا کرتا تھا، آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے۔ یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی، یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے۔ ابھی خیال کریں، ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، معاذ اللہ۔ امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک، دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو۔ ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو، شراب کباب بند نہ کراؤ۔ آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے۔ بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنیں گے۔ یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ، امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز اور صبح یہ، فرمایا نا لا الہ
بیمار کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خود ہی کا سر نہاں، اقبال ترجمہ کرتے ہیں، خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی۔ ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا، وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی۔ مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے۔ اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا، وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا۔ دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا، ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ میرے بھائی امام حسین، اب پتہ کیا کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے، امام حسین تو زندہ باد ہے اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے، قیامت تک کی زندہ باد ہے، حسین ہی تو زندہ باد ہے۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، حسین ہی تو، اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا، اٹھنا، آپ یقین کریں جب کمر جھکنے لگتی ہے امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی، اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے، یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیسے زندہ باد، یہ نعرہ ضروری ہے، مردہ باد، اس نعرے کی ضرورت ہے، اس نعرے کی۔ حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد، اور مردہ باد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں، یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے، دم توڑتی ہے، پر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی، کھڑے کرو اپنے آپ کو۔ کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو، حسینی بن کے زندہ رہو، کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا۔ یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے۔ کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے، حرام۔ اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی، اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں، تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں، کوئی حاجت نہیں۔ اگر شرابی، کبابی، زانی، بدکار سے دوستانہ ہے، اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا، اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، کوئی مطلب نہیں اس بات کا۔ امام حسین کو ماننا ہے تو پھر ڈٹ کے مانو، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، برما کی بات کرو، برما کے مسلمان کی بات کرو، فلسطین، کشمیر، ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی، جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے۔ 10 محرم ضائع نہیں کریں۔ اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں، وہاں جا کے شریک ہوں۔ ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، حسین ہے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ اللہ ہمیں امام حسین کی سوچ عطا فرمائے۔